معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 19، ظلم کا مشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رشک اور ان کا حسد جب حد سے زیادہ ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی انتہائی شفقت و محبت جو آپ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے دیکھ نہ سکے، اور افضال الہی جو رات دن حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا نزول فرما رہے تھے اس کو سوتیلے بھائی دیکھ نہ سکے، اور ایک روز یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے اور زبان حال و قال سے کہا، باپ کی یوسف سے الفت فضل رب، دوستو ہم سے سہے جاتے نہیں۔ بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو عاجز آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور والد بزرگوار کا حد سے زیادہ حضرت یوسف پر التفات اور پیار و محبت کی باتیں ہم سے اب دیکھی نہیں جاتی اور نہ سنی جاتی ہیں، اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہم ایسے قوی ہیکل اور شاہ زور اور عقیل و مدبر لیکن اس ناگوار مرض کا علاج نہیں کر سکتے اور اپنے اوپر سے یہ غم رفع نہیں کر سکتے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ باپ کے اتنا منہ چڑھ جائے اور ہم تجربہ کار اور ہوشیار والد ماجد کی نظروں میں ہیج اور محمل ہو کر ان کے دل سے گر جائیں، پھر ہم چین سے بھی بیٹھے رہیں۔ آخر جس درد سے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا کھانا پینا تلخ ہو رہا ہے ہم اس کا علاج کر سکیں، بڑے افسوس کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے یارو۔ اگر اپنی زندگی کو باعزت گزارنا چاہتے ہو تو جلدی اس کا کوئی علاج سوچو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے عارضی یا ہمیشہ کے لیے بالکل علیحدہ کر دو کہ اتنے میں ایک بھائی نے ان میں سے کہا کہ جسے اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اور اگر قتل میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کرو کہ کسی سنسان جنگل یا غار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر پھینک آؤ تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رخ تمہاری طرف پھر جائے اور پھر تمہارے سب کام درست ہو جائیں گے۔ قتل کی سن کر ذرا چونکے سبھی، بھائی کی کچھ مامتا سی آ گئی، پھر گیا ننھا سا چہرہ سامنے اور لگے اپنے دلوں کو تھامنے، بولے یہ ہم سے نہیں ہوگا کبھی، بھائی ہے اور مامتا ہے باپ کی، رشک سے گو ہم یہاں تک آ گئے، قتل کی سن کر مگر تھرا گئے، اور کچھ تدبیر سوچو دوستو، اور کچھ راستہ نکالو دوستو، مامتا کو چھوڑ کر یہ بھی تو ہے، خون ناحق کیوں کسی کا سر چڑھے، بے خطا بے جرم بے تقصیر کو قتل کر کے چین سے بھی رہ سکو، یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کبھی، آخرش بھائی ہیں وہ کچھ بھی سہی، بھائی کا کچھ پاس تھا کچھ باپ کا، مشورہ آخر کو یہ رد ہو گیا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين، یعنی غور و فکر کرنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا تو کسی مصلحت اور کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں، البتہ ایسا کرنا چاہیے کہ اسے یہاں سے لے چلو اور سرے راہ قریب کے جنگل میں کوئی ٹوٹا ہوا کنواں ہو اس میں چھوڑاؤ کہ کوئی راہ چلتا مسافر پانی پینے کے لیے کنویں پر آئے گا اور وہ نکال کر اسے لے جائے گا۔ بھائیو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو اور دوسرے تمام خیالات دل سے نکال ڈالو۔ چنانچہ اس مشورے پر سب کی صدائے آفرین بلند ہوئی اور بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا کہ ایک سموئی ہوئی تدبیر ہے، اس میں یوسف علیہ السلام جان سے بھی جیتا رہے گا اور اپنا مقصود بھی خاطر خواہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب سب کا اس پر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر یہ بات قرار پائی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں چل کر عرض کیا جائے گا کہ ہم سب مل کر جنگل میں سیر و شکار کے لیے جایا کرتے ہیں
آپ بھی اپنے یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ تفریحاً بھیج دیں۔ یہ کہہ کر مجلس شورا ختم ہوئی۔ دیکھیے کیا گل کھلائیں گے اخی، مشورے کی کیا بری مجلس ہوئی، کیا اٹھے ہیں یہاں سے خوش و خرم بھی، گویا دل کی آرزو حاصل ہوئی، کس قدر خنداں ہے اور فرحاں ہے سب، نام کو دل میں نہیں ہے خوف رب، کیا کیا ہے ظالمانہ مشورہ، کس غضب کی آئی ہے دل میں دغا، مل کے دھوکہ دیتے ہیں ہی ہاتھ یہ، حیف کھوتے ہیں بس اپنی بات یہ۔ صفحہ نمبر 21۔ یوسف علیہ السلام کا سوال۔ تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام مل کر پیارے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے نہایت اخلاق و محبت کی باتیں کرتے ہوئے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے خواب دریافت کیے۔ وہ معصوم صدیق اللہ ہونے والے تھے، تمام خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے صاف صاف بیان فرما دیے۔ اگرچہ آپ کو اپنے والد ماجد کی بے حد تاکید تھی کہ کسی بھائی کے سامنے اپنا خواب ہرگز بیان نہ کریں، مگر چونکہ بمقابلہ اس تاکید کے پیارے یوسف علیہ السلام کی شان صدیقیت بڑی ہوئی تھی، اس لیے چھپانے کو کذب بیانی تصور کر کے سوتیلے بھائیوں سے منو ان اپنے تمام خواب ظاہر کر دیے، جنہیں خود یوسف علیہ السلام کی زبان سے سن کر بھائیوں کی آتش حسد اور ان کا غم و علم اور بھی زیادہ ہو گیا، مگر نہایت ضبط کو کام میں لاتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے پیاری پیاری باتیں کرتے اور ان کا دل لبھاتے رہے۔ آخر میں ان سے یہ کہا کہ اے ہمارے چھوٹے بھائی، کبھی تم ہمارے ساتھ سیر و تفریح کو نہیں چلتے؟ اور اب تو ماشاءاللہ تم ہوشیار ہو گئے ہو، ذرا چلا پھرا کرو، دنیا کی معلومات ہوں گی اور قدرت خداوندی کا تماشا نظر آئے گا۔ اچھا لو، آج ہم شکار کو جا رہے ہیں، چلو اور چل کر تم بھی جنگل کی سیر کر لو اور دیکھو کہ وہاں کیسی کیسی بہاریں اور سیر تماشے ہیں۔ پیارے یوسف علیہ السلام 12 برس کی جان اپنے سوتیلے بھائیوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر ان کے گرویدہ اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر یہ سبب کم سنی اور صدیق ہونے کے بھائیوں سے کہا کہ میں بغیر والد ماجد کی اجازت کے کہیں نہیں جا سکتا، تم ان سے کہو اگر وہ اجازت دے دیں تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ سن کر سب کے سب بہت خوش ہوئے اور جلدی سے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت لجاجت اور بصد خوشامد عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آج کل جنگل میں عجیب و غریب سیر و شکار ہیں اور شاید ہم بھی شکار کے لیے جائیں، اگر یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کر دیں تو یہ بھی کچھ سیر و تماشا دیکھ لیں، بچہ ہے بہلے گا اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت یہ تھی۔ سنتے ہی بجلی سی ایک چمکی وہیں، ہو گئے یعقوب بس اندوہگیں، سیر کیسی دوستو کیسا شکار، فرقت یوسف کی وہاں کس کو بہار، ایک دم آنکھوں سے جو اجل نہ ہو، خوب سوچی اس کو جنگل بھیج دو، تم تو صحرا میں کرو سیر و شکار، باپ بس روتا رہے زارو قطار، ایک دم مجھ سے نہ یہ ہوگا جدا، جاؤ اپنی راہ لو بہر خدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے اس لیے اور بھی زیادہ انکار کیا کہ اس سے کچھ دنوں پہلے آپ ایک خواب دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک شب آپ سو رہے تھے، یکا یک آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ زمین 8 آنسو رو رہی ہے اور میرے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہہ رہی ہے کہ اے سب مظلوموں سے زیادہ مظلوم اور اے قابل رحم فرزند، آ اور میرے دامن میں آ کر چھپ جا، تیرے سوتیلے بھائی تجھ کو ظلم کرنے کے لیے بڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میرے چاند سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین نگل گئی، جس سے اسی وقت آپ کی آنکھ کھل گئی، چنانچہ اس خواب سے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، جس سے فرزندان حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ظلم کا ایک داؤ تھا خالی گیا، ہو سکا پورا نہ ان کا مدعا، باپ کے آگے نہ کچھ پھیری چلی، ہاں کیسی جی کی جی میں رہ گئی، سب کفے افسوس ملتے رہ گئے، جیسے آئے حیف ویسے ہی چلے۔ صفحہ نمبر
23 ابلیس کی رائے۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک روز مجلس شورا منعقد کی اور پھر وہ غم یوسف علیہ السلام سے مخلصی حاصل کرنے کے لیے تجاویز و تدابیر کرنے بیٹھے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، کہ اتنے میں ایک بزرگ صورت اور نورانی چہرہ مرد اجنبی سامنے آیا اور اپنی مخلصانہ صورت لے کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سب کی باتیں نہایت محبت کے ساتھ سننے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑا رفیق طبیعت اور دوست طبیعت ہے اور ہے بھی معمر و ضعیف ہے، اس کا تجربہ بھی ہم سے بہت زیادہ ہوگا اور اس کی عقل بھی ہم سے بہت بڑی ہوئی ہوگی۔ ضرور اس کے سامنے اپنے درد کی کہانی بیان کرنی چاہیے اور ضرور اس سے بھی کوئی مشورہ لے لینا چاہیے۔ کہ اتنے میں اس حسین صورت اور لعین سیرت نے خود ہی محبت و الفت برے لفظوں میں ان سے دریافت کیا کہ اے فرزندان اسرائیل، تمہارے نورانی چہرے مغموم اور متفکر نظر آتے ہیں، جس سے میرے دل میں درد پیدا ہوتا ہے اور مجھے پاکیزہ صورتوں پر رحم اور ترس آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شریک حال ہو کر تمہارا غم بٹاؤں اور نہایت خلوص کے ساتھ تمہاری مدد کروں۔ یہ سن کر برادران یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہیں ہم تم سے اپنی داستان، غم کا ایک دریا دلوں میں ہے رواں، ایک مدت سے مصیبت میں ہیں ہم، کیا کہیں کیا ناک میں آیا ہے دم، کوئی صورت بن نہیں آتی ہمیں، سوچتے ہیں یا الہی کیا کریں، ایک سوتیلا ہمارا بھائی ہے جس کے ہاتھوں جان پر بن آئی ہے، باپ کو جس نے مسخر کر لیا، عشق میں اپنے لیا ان کو دبا، رات دن کلمہ اس کا پڑھتے ہیں، ہر گھڑی یوسف ہی یوسف کرتے ہیں، ملتفت ہم پر ذرا ہوتے نہیں، وہ کوئی تم مشورہ اے ہم نشیں، یہ ہماری آرزو ہے اے بزرگ، یہ ہماری جستجو ہے اے بزرگ، باپ کی نظروں سے وہ اترے کہیں، آسماں کھا جائے اس کو یا زمین۔ چنانچہ اے بزرگ، اس سے پہلے ہم نے اس کے متعلق یہ مشورہ کیا تھا کہ سیر و شکار کے بہانے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں اور خود روتے پیٹتے آ کر والد صاحب سے کہہ دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ مگر جب ہم نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو سیر اور شکار کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ خدا جانے ہم پر بھروسہ نہیں کیا یا صرف اپنی مفارقت کے سبب نہیں بھیجا۔ بہرحال اب ہم حیران ہیں کہ کریں تو کریں کیا، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر پرانا پاپی ابلیس لعین بولا کہ اے میرے پیارو، مشورہ تو بہت عمدہ ہے اور قابل تحسین اور بہت اچھی رائے تم نے قائم کی تھی، مگر اس رائے کو عملی شکل میں لانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے نور عین کو اس موقع پر تمہارے ساتھ سیر و شکار کے لیے جنگل میں کبھی نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے، جنگلوں میں دھوپ اور ریت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، اور فی الحقیقت جنگل میں کچھ آج کل سیر و تماشا ہی نہیں ہے، بلکہ سراسر تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بس اے میرے دوستو، میں جس طرح کہوں اس پر عمل کرو تو قطعی تم اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر رہو گے۔ اور کیا یاد کرو گے کہ کوئی پرانا رفیق ملا تھا اور اس نے ہمیں کوئی کام کا مشورہ بھی دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ابھی تم تھوڑے دن صبر کرو اور برسات کا موسم آ جانے دو، جبکہ جنگل جنگل نہیں رہیں گے بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن جائیں گے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام، خود تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام کا دل بھی جنگل کے سیر کے لیے راغب ہو جائے گا۔ ہاں، اس وقت اور ان تفریح کے دنوں میں بھی تم خود اپنے والد سے جنگل کی سیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی تحریک نہ کرنا، بلکہ جنگل کی کیفیات اور عجائبات پر علیحدگی میں یوسف علیہ السلام کو تامل کرنا اور اسے شوق دلانا۔ بچہ ہے، مائل ہو جائے گا اور اپنے باپ سے وہ خود اجازت لے لے گا۔ تمہیں والد ماجد سے منت و سماجت کرنے کی مطلق ضرورت نہ ہوگی۔ ابلیس کا مشورہ سنتے ہی سب باغ باغ ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کا سارا رنج و غم دلوں سے جاتا رہا، کیونکہ ایک یقینی مؤثر مشورہ جو ہاتھ آ گیا تھا اور کمان پر وہ تیر چڑھ گیا جو خطا کرنے والا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہو گئی سرسبز صحرائی زمین،
بچھ گئے ہر سمت فرش مخملی، کھل گئے گل اور بوے ہر طرف، گڑ گئے خوشکیف کھونٹے ہر طرف، جانور تسبیح رب کرنے لگے، اپنے مالک کا وہ دم بھرنے لگے۔ برساتی غزل۔ ہے ظہور قدرت رب البشر برسات میں، کیا ہی دلکش اس نے رکھا ہے اثر برسات میں، کیا گھٹائیں چھائیں اور دی کیا چھما چھم کی بہار، آنکھ جن سے ہیں خنک اور دل ہیں تر برسات میں، کیا شجر اور کیا حجر اور کیا مکاں اور کیا مکیں، منہ سے بول اٹھے ہیں سب دیوار و در برسات میں، کیا سبزہ کیسے گل بوٹے ہزاروں رنگ کے، آب صحرا کا بھی دیکھیں کروں فر برسات میں، ہر طرف رحمت کے چونکے ہر طرف ٹھنڈی ہوا، شان مولا ہم کو آتی ہے نظر برسات میں، کوئلوں کا کوکنا موروں کا وہ چہکارنا، دل پہ کرتا ہے جو کرتا ہے اثر برسات میں، جانور بھی کرتے ہیں تسبیح اس کی اے مدیر، تم مگر رہتے ہو کیسے بے خبر برسات میں۔ صفحہ نمبر 26۔ جنگل کی سیر۔ قضاء و قدر دکھاتی ہے دیکھیے کیا کیا ہوا جو حضرت یوسف کو شوق صحرا کا۔ جب برادران یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب نہایت بہار کے دن آ گئے ہیں اور صحرا نہیں رہے ہیں بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن رہے ہیں، تو ایک روز سب کے سب جمع ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی مبارک ہو، وہ موسم آ گیا جس کے لیے مہینوں سے ہماری آنکھیں انتظار مجسم بنی ہوئی تھی، اور مدتوں سے ہم ان دنوں کا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انتظار کر رہے تھے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ وہ خوشکیف ایام آ گئے جس سے ہمارا گوہر مقصود ہمارے ہاتھ آئے گا اور ہم اپنی مراد کو پہنچیں گے، اور چل کر یوسف علیہ السلام کو والد سے علیحدگی میں بٹھا کر صحرا کی کیفیات اور جنگل کی روح افزا لذت پر مائل کریں، تاکہ گرویدہ ہو کر والد ماجد سے وہ خود ہی اجازت حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ جنگل کی راہ لے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے تمام برادران یوسف علیہ السلام ایوان اسرائیل میں پہنچے اور پیارے یوسف علیہ السلام کو اشارے سے ایک طرف بلا کر پیار و محبت سے بٹھایا اور بہت کچھ تالیف قلب اور دل بستگی کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یوسف، تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، حالانکہ تم پر ہماری جان فدا اور قربان ہے، اور ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار کو جاتے ہیں اور وہاں قسم قسم کی کیفیتیں اور بہاریں نظر آتی ہیں تو اس وقت ہمارا دل تمہارے لیے ٹوٹتا ہے، اور وہ تمام سیر و تماشا تمہارے بغیر ہمارے لیے خار ہو جاتا ہے، اور کیسی کیفیت و جہار کو دیکھنے کو دل قبول نہیں کرتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم ایسے موقعوں پر ہمارے ساتھ ہوا کرو، جس سے نہ صرف ہم خوش ہوں گے بلکہ جنگل کی ان کیفیات و لذات اور صحرا کی وہ پرفضا بہاریں دیکھ کر تمہارا دل بھی اس درجہ مسرور ہوگا کہ تم کو زندگی کا لطف آ جائے گا، اور عجائبات قدرت کے کرشمے دیکھ کر تمہاری روح کو تازگی اور دل کو تقویت حاصل ہوگی۔ اور اس سے چند روز پہلے کا ذکر ہے کہ ہم سیر اور شکار کے لیے تیار ہوئے، اور ہم نے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلنے کو حضرت والد ماجد سے کہا اور بہت کچھ منت سماجت کی، مگر انہوں نے اجازت نہ دی اور تمہیں ہمارے ساتھ جانے نہ دیا۔ خیر، ہم سیر و شکار کو چلے گئے، لیکن تمہارے بغیر کسی کم بخت ہی کو صحرا کا لطف آیا ہوگا، اور ہم ہر وقت وہاں یوسف ہی یوسف کرتے رہے۔ اچھا، اب موسم کو پربہار اور صحرا کو گل و گلزار دیکھ کر پھر ہمارا دل سیر و شکار کے لیے مائل ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے ہم نے یہ بھی قسم کھا لی ہے کہ جب تک یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ہم ایک نہیں لاکھ سیر و شکار ہو ہرگز نہیں جائیں گے۔ لیکن وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہمارا چھوٹا سا بھائی گھر کے قید خانے میں رہے اور ہم سیر و تماشا کرتے رہیں۔ غرض یہ کہ بھائیوں کی یہ انتہائی گہراؤ کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر اثر کر گئیں، اور وہ بھائیوں کے ہمراہ چلنے پر بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت والد ماجد سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، جس کے لیے میں خود ان سے عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی ان سے کہیے
امید ہے کہ وہ اجازت مرحمت فرما دیں گے تو میں ضرور تمہارے ساتھ سیر شکار کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر تمام بھائی خوش ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے اور سیدھے والد صاحب کے عبادت خانے میں پہنچے اور اپنے سیر و شکار کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسم نہایت پرفضا اور خوش کیف ہے، اگر آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم بھی مسرور ہوں گے اور اس کا ننھا سا دل بھی شاد شاد ہو جائے گا۔ جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیوں کر ہو یعقوب سے یوسف جدا، کس طرح کیوں کر گوارا ہو بلا، آئینہ یعقوب کا ہے جو پسر، اس کی دوری شاک ہے اور ظلم تر، مجھ کو ڈر ہے خوف ہے دہشت ہے یہ، خوبصورت چاند سی صورت ہے یہ، تم کہیں غافل رہو اس سے وہاں، بھیڑیا کھا جائے اس کو بے گماں، کیا کرو گے تم تو جب ایسا ہوا، کیا کروں گا میں جو یہ جاتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹوں کے سوال و جواب کو نقل فرماتا ہے۔ قالوا یا ابنا ما لک لا تعمن علی یوسف وإن له لناصحون ارسله معنا غدا یرتع ویلعب وإن له لحافظون، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اے والد بزرگوار، کہ آپ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہم پر اطمینان یا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے دلی خیر خواہ ہیں اور سچے رفیق ہیں۔ بس اے والد بزرگوار، آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم ہر طرح اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا کہ تمہارے ساتھ اس کو بھیجنا مجھ پر ایک غم کا پہاڑ گرانا ہے، نیز مجھ کو اندیشہ ہے کہ مبادا تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ ان اذا لخاسرون، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی مرنے اور بڑی غیرت کی جگہ ہے کہ ہم جیسے قوی ہیکل اور شاہ زوروں کی جماعت کی موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور فرزندان یعقوب علیہ السلام میں یہ قیل و قال ہو رہی تھی کہ اتنے میں پیارے یوسف علیہ السلام اپنا چاند سا مکڑا لیے ہوئے والد بزرگوار کے سامنے آ موجود ہوئے اور اس طرح سے عرض گزار ہوئے، اے پدر، اے والد عالی تبار، کل تو ہم بھی جا کے کھیلیں گے شکار، آپ بھی دل سے اجازت دیجئے، ساتھ ان کے ہم کو بھی خوش کیجئے، یہ بھی دیکھیں جا کے صحرا کی بہار، کیونکہ صحرا ہو رہا ہے گل عذار، ہم بھی دیکھیں شان ربی اے پدر، سیر ہم کو بھی تو کچھ آئے نظر۔ حضرت یعقوب نے روکا وہیں اور کہا ہرگز میری مرضی نہیں، مجھ کو اندیشہ ہے اے نور نظر، خیر اس میں ہے رہو تم اپنے گھر، سنتے ہی انکار یوسف روئے، کیونکہ آخر کو تو وہ بچے ہی تھے، سیر کی دھن لگ گئی تھی اس قدر، روکنے سے دل ہوا زیر و زبر، حضرت یعقوب کو کب تھی سہار، ہو گئے یوسف سے بڑھ کر بے قرار، اور فرمایا کہ اچھا جاؤ تم اور غم مطلق نہ دل پر لاؤ تم، یہ نہیں مجھ کو گوارا میری جاں، تیری ان آنکھوں سے آنسو ہو رواں۔ صفحہ نمبر 28، یوسف علیہ السلام کی وداع۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار میں جانے کے لیے حد سے زیادہ بے قرار ہیں اور ان کے پھول سے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، چنانچہ آپ بے قرار ہوئے اور مجبور و لاچار ہو کر پیارے یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت مرحمت فرما دی، مگر ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا رواں ہوا اور اسی حالت میں پیارے یوسف کو وداع کرنے کی تیاری شروع کی۔ پہلے اپنے نور عین کا سر دھلایا اور نہلایا، پھر اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور خوشبو میں معطر کیا اور تبرکاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علیہ الصلاۃ والسلام کا پیرہن جو کہ نمرود کی آگ میں گرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا، تعویذ کر کے پیارے یوسف علیہ السلام کے مبارک بازو پر باندھا، اور تبرکن حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کا امامہ سر پر باندھا، اور جناب حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک چادر اوڑائی، اور عصائے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ میں دیا اور خوب اچھی طرح پیار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر ہاتھ پھیر کر ایک آہ سرد کھینچی اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے اور پیارے نور عین کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ لو نور نظر، چلو آج تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل میں فراق کا بوجھ ڈالتا ہوں، جس کا سہار پہاڑ بھی نہ کر سکیں گے اور جس کی تاب شاید زمین و آسمان بھی نہ لا سکیں، اور چلو اے نور نظر، میں تمہیں تھوڑی دیر تک اور دیکھ کر اپنا دل شاد کر لوں۔ پھر خدا جانے کہاں تم میں کہاں، رنگ بدلے کیا زمیں کیا آسماں، پھر کہاں یعقوب اور یوسف کہاں، پھر کہاں اس بزم کا نام و نشاں، پھر کہاں یوسف تیرا حسن و جمال، پھر کہاں نور نظر تیرا وصال، پھر کہاں یہ چاند سی صورت تیری، پھر کہاں یعقوب کو دولت تیری، پھر کہاں یوسف میرے دل کی بہار، پھر کہاں یعقوب کا صبر و قرار، پھر کہاں آنکھوں کی یہ ٹھنڈک میری، پھر کہاں یہ شکل یہ دل کی کلی، پھر کہاں لخت جگر نور نظر، پھر کہاں یوسف کہاں یہ میرا گھر، آج ہے اس گھر سے یوسف کی وداع، آج بنی ہے جان پر کیسی وداع، آج بس رخصت ہے اس گھر کا چراغ، دل پہ آنے کو ہے بس فرقت کا داغ۔ صفحہ نمبر 29۔ شجر فراق۔ شہر کنعان کے باہر سر راہ ایک نہایت سایہ دار عالی شان درخت تھا کہ جہاں تمام کنعانی باشندے مسافروں کو لینے اور پہنچانے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے تمام فرزندوں کو لے کر اور پیارے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر خرامہ خرامہ اس درخت تک آئے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں بے چین ہوا چلا جاتا ہے۔ آخر بے قرار ہو کر اپنے نور عین کو گود میں اٹھا لیا اور بہت زور سے بھینچ کر پیار کرتے اور آنسو بہاتے ہوئے درد کے ساتھ کہنا شروع کیا، تیری فرقت مجھے کس طرح گوارا ہوگی، آج شاید کہ قیامت کوئی برپا ہوگی، آہ یعقوب کو جب تو نہ دکھائی دے گا، یوسفا کیسی بنے گی یہ کہوں کیا ہوگی، تجھ کو کس دل سے کن آنکھوں سے کروں اوجھل، ایک اندھیرا میری آنکھوں میں یہ دنیا ہوگی، شہر کنعان میں ڈھونڈے نہ ملے گی راحت، آنکھ ہر وقت میری جانب صحرا ہوگی، ایک یعقوب ہے جو بار علم جھیلے گا، ایک دنیا ہے کہ جو محو تماشا ہوگی، یوسفا مجھ کو فراموش نہ کیجیو بیٹا، یاد کم تیری نہ دل سے میرے اصلاً ہوگی، آج اسحاق جدائی کا بیاں کچھ ہوگا، آج ہر آنکھ مسلمہ کی دریا ہوگی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام شہر کنعان کے باہر عالی شان درخت کے سائے میں اپنا آخری جلسہ سرور و راحت کو لے کر بیٹھے اور گود میں پیارے یوسف علیہ السلام کو بٹھا کر تمام برادران حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اور نگرانی کے متعلق ایک ایک سے نصیحت و وصیت کرتے ہوئے کہا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، جہاں یہ کہے اسے ٹھنڈا پانی پلانا، اور میرے بیٹو دیکھو یہ نازک بہت ہے، اسے زیادہ دھوپ میں نہ پھرانا کہ یہ تھک نہ جائے اور اس کے پھول سے رخسار کہیں کملا نہ جائے۔ والد بزرگوار کی یہ دقت آمیز وصیت سن کر تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام نے حضرت کو پورا اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں اور بے تکلف اسے ہمارے ساتھ کر دیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر فراق حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور تازہ چوٹ آئی
اور جلدی سے پھر اپنے نور عین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سا پیار کرتے ہوئے یہ فرمایا: دل میرا قابو سے باہر ہو رہا ہے، کیا کروں؟ سوچتا ہوں تجھ کو میں رخصت کروں یا روک لوں، کیوں کر ہوگی یوسفا تیری جدائی کی سہار، کس طرح سے آئے گا یعقوب کے دل کو قرار، مجھ کو اندیشہ یہ فرقت نہ بڑھ جائے کہیں، مجھ کو ڈر ہے یوسفا واپس نہ تو آئے کہیں، دل گواہی دے رہا ہے آہ یوسف الفراق، کیسے کیسے چانکتا ہے چاہے یوسف الفراق، الفراق اے جان اسرائیل پیارے یوسفا، الفراق اے نور دل آنکھوں کے تارے یوسفا، الفراق اے روشنی و نور کنان، الفراق الفراق اے زندگی اے داغ ہجراں، الفراق، اپنے بوڑھے باپ کو یوسف نہ ہرگز بھولنا، یاد رکھے گا تمہیں وہ بھی ہمیشہ اور سدا، باپ کو جب تک نہ دیکھو دیکھنا ہنسنا نہیں، وہ بھی ہنسنا چھوڑ کر روتا رہے گا بالیقین، کہہ کے پھر یعقوب روئے اس قدر نہ زور و قطار، آخری فکرے پہ سب جاتا رہا صبر و قرار، اس قدر روئے کہ سب کی بند گئیں وہاں ہچکیاں، ساتھ ان کے روئے گویا زمین و آسمان، آسمانوں کے فرشتے ساتھ ان کے روئے تھے، رو رہے ہیں آج اسرائیل کچھ اس درد سے، فرقت محبوب ہے یا ہجر یوسف کی کڑی، آہ اے یعقوب یہ کیا آ بنی کیا آ پڑی، پھر کلیجے سے لگایا یوسف کنعان کو، اور کیا پھر پیار اپنے آخری مہمان کو، اور پھر اسی حالت اضطرابی میں بے چین ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹے یہودا سے رو کر کہا کہ اے یہودا، دیکھ میں اپنے جگر گوشے اپنے نور عین یوسف علیہ السلام کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل تڑپے گا اور تیرا باپ سخت بے چین ہوگا۔ یہودا نے حفاظت حضرت یوسف علیہ السلام کا اقرار کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا دل مضبوط کر کے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو رخصت کر ہی دیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔